خون سفید ہو گیا، زندگی کی دعائیں مانگنے والی بہن بھائی کی قاتل بن گئی۔ دبلی پتلی آسیہ کی عمر 32 سال اور تعلیمی قابلیت ایم اے انگلش، قد 4 فٹ لیکن جرم کہیں بڑا، کزن سے شادی کے لیے اکلوتے بھائی کو مروا دیا۔ 37 سالہ عدنان کو 24 نومبر کو کوٹ لکھپت میں شوٹر کے ذریعے قتل کرایا گیا۔ کزن سے شادی کی خواہش مند آسیہ بھائی کے انکار پر سفاک قاتل بن گئی۔ اٹلی میں مقیم وقاص سے مل کر عدنان کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی۔ وقاص نے شوٹرز کو 2,70,000 روپے دے کر راستے کی دیوار گرا دی۔ بھائی اس چیز کے خلاف تھے کہ رشتہ وہاں پہ نہیں کرنا، گھر والوں کی سب کی رضامندی تھی اس چیز میں، تو جس سے بات ہو رہی تھی، جس سے بات چل رہی تھی ادھر سے، جب ان کو ایک دو دفعہ بھائی نے تھریٹس وغیرہ بھی دی تھی کہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ میں مار دوں گا، تو ان تک جب بات گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مطلب بھائی کو اس طرح سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ پولیس نے ملزم وقاص کے بھائی عباس اور دونوں شوٹرز کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزم وقاص کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میں 2-3 جملے جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہوں، جلدی سے کہہ کے جاگے جاؤں گا۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو رومانٹسزم ہوتا ہے نا، یہ کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ اب غور فرمائیے کہ بھائی کو قتل کروایا، اور بھائی کہتے ہیں، اس جملے پہ غور کریں، اگر کوئی ادب پڑھنے والا، کوئی لٹریچر والا، کوئی سائیکائٹرسٹ، کوئی سائیکالوجسٹ ان 2 شخصیتوں کو دیکھے تو وہ اس کے اوپر ضرور کوئی ججمنٹ کر سکے گا۔ لیکن بہن بھائی کا رشتہ تو چھوڑ دیجئے، وہ خون کا رشتہ ہے، کزن کا رشتہ ہونا۔ کزن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے اس وقت بہت مناسب محسوس نہیں ہو رہا۔ امام علی کرم اللہ کی بہن ہے ام ہانی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد خاتون ہے جنہوں نے نبی کے رشتے کا انکار کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو، نبی کے رشتے کا انکار کیا۔ یہ ہوتی ہیں وہ خواتین، یہ ان کا حجرہ تھا۔ آپ کی اپنی تاریخ اپنی ہوگی، جہاں سے کہ جب فتح مکہ ہوا تو رسول پاک نے آ کے یہاں ان کے گھر میں غسل کیا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے گھر سے آپ کا معراج شروع ہوا تھا، اسرا کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا تھا۔ لیکن غور فرمائیے، ان کے جب شوہر کے انتقال ہوا تو ان کے بچے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے شادی کی میں نے اور بچوں کو توجہ نہ دی تو بچے برباد، اور اگر آپ کو توجہ نہ دی تو میری زندگی برباد اور میری آخرت برباد، تو میرا اور آپ کا نکاح بنتا نہیں ہے۔ غور کیجئے اس آبجیکٹیوٹی کا۔ ہم جب روایتیں پیش کرتے ہیں تو عمر خطاب کی مثالیں دیتے ہیں، امام علی کی مثالیں دیتے ہیں، سیدہ ختیجہ کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب معاشرہ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں تن سے کہہ رہا ہوں، جمعے بھرے ہوئے ہیں، خدا کی قسم سڑکوں پہ راستے بند ہیں، اتنا لوگ جمعہ پڑھنے آتا ہے، لیکن اس کے بعد بلیک مارکیٹ بھی آپ اس وقت کرنا شروع کرتے ہیں جب ساری قوم جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ خریدنا چاہتی ہے، اور آپ 12 روپے کے ماسک کو 300 روپے کا کر دیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں جا کے ہمیں زندگی میں ویسٹ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم نے آپ پہ تہمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لگائی ہیں۔ حسنین حیدر سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ عالیہ برنی کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی ہمارے ساتھ۔ قدیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قدیر بھائی، یہ مقدمے مطلب لڑنے جوگے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کو ہمت ہوگی کہ وہ کہے کہ میں نہیں لڑتا مقدمہ، مطلب یہ مورالٹی ایک شفٹ کر رہے ہیں آپ پورے معاشرے کی۔ میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر دوں کہ بھی شاید اس قتل کے جرم میں من حیث سوسائٹی ہم بھی کہیں نہ کہیں جرم کا باعث بنے ہیں، اس بنیاد پہ کہ اس سوسائٹی کے اندر ہم نے نکاح کو اتنا مشکل ترین اور کمپلیکیٹڈ ایشو بنا دیا ہے کہ بھی یہ ایک نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا ان کے سامنے آپ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کی زبان نہیں کھلے گی، وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے۔ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضور اقدس، ایسا ہی ہے۔ اس میں پھر شامل تو ہو گیا نا کہ اگر میں نے اس ظلم کے خلاف یا اس وہاں پہ پھر میں آپ کو اگلا فتویٰ سناؤں گا کہ اپنی جان کی حفاظت آپ کا پہلا فرض ہے۔ پھر میں آپ کو وہاں پہ خانہ کعبہ والی بتاؤں گا کہ جان اور کعبے میں سے جان پہلے افضل ہے۔ جان بھی تو بچانی ہے نا حضور اقدس۔
माफी के साथ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड माफी के साथ अपने सर लेना क्या पड़ेगा। करें, कहाँ पे जाएं? जहांगीर हमारे साथ रिपोर्टर हैं और जनाब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो खातून जिन्होंने के मुबैना तौर पे एमए इंग्लिश किया है, यकीनन किया है। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ अपने बच्चों से और बच्चियों से, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं, दिमाग खुले उनके। ये कौम अगले 50 साल अगर लिटरेचर नहीं पढ़ेगी ना, क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन जिस तरफ हम जा पड़े हैं ना, अब यहां से निकलने के लिए आपको अदराक चाहिए, आपको फहम चाहिए, इसके बगैर वापसी नहीं है। आसिया जो खातून है, अब मैं बड़े ही अदब से कह रहा हूं, एक दफा एक मुजरिमा से थाने में खत खड़े होके उसको एक लफ्ज कह दिया जो कि ऐन हदीस के अंदर भी लफ्ज है। मेरी पकड़ हो गई कि जनाब आप खातून को ये लफ्ज कैसे कह सकते हैं। उस दिन से माफी। आज भी आसिया बेगम, आसिया साहिबा, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, किस के लिए अगर कोई लफ्ज़ जो है मेरा 19.5-20 हो जाए तो मैं क्रॉस द बोर्ड माफ़ी पहले ही मांग लेता हूं, ताकि बाद में मेरी और मेरी टीम की कोई पकड़ ना हो। भाई जहांगीर आप मेरे साथ हैं, आपके साथ आसिया हैं। पहले तो आसिया से ये बात करवा दीजिए कि उसने ये जो काम है, अब इस पे तो मुबैना भी नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि उसने एडमिट कर लिया कि उसने किया है। उसने क्यों किया है और इतने दिनों में उसने कुछ सोचा है इस बात पे कि वो क्या कर चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, 24 नवंबर की रात पेश आया था जिसमें कोट लखपत के इलाके में अदनान नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उसकी तफ्तीश में पुलिस ने जो मरकजी मुलजिमा है आसिया, मकतूल की सगी बहन है और इनका इकलौता भाई था मकतूल अदनान, जिसको कि इसने कत्ल करवाया है। पुलिस हिरासत में, इसने पुलिस तफ्तीश में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। वजूहात क्या थी, क्यों मर्डर करवाया और ये सारी प्लानिंग कहाँ हुई, ये आसिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आसिया, ये बताओ कि क्या वजह थी कि तुम्हें आखिरी जो हल है या जो तुम जिस तरफ गए हो कि कत्ल ही करवा दिया अपने भाई को, क्या वजूहात? सर घर में रिश्ते की बात चल रही थी मेरे फूफो के बेटे के साथ, मतलब ऑलमोस्ट बात होगी हुई थी मंगेतर के साथ, जो भी था घर वालों ने तय किया था, लेकिन भाई को इस रिश्ते से इख्तिलाफ था। इस वजह से क्या एतराज था भाई को और क्यों एतराज? वजूहात तो भाई को ही पता होगी, लेकिन मतलब जब बार बार पूछा भी गया तो भाई ने कहा था कि ऐसे कोई मतलब कोई लॉजिकल रीजन वगैरह नहीं है, लेकिन बस उनका दिल नहीं मानता वहाँ पे करने के लिए, जिसकी वजह से ना भाई ने फूफो के घर उनको बल्कि कॉल करके थ्रेट्स भी दी थी कि या तो रिश्ते से पीछे हट जाएं वरना वो अपनी इस जिद को नहीं छोड़ेंगे। आपके वालिद वालदा जो है वो हयात हैं, वो इस रिश्ते से आपकी जो दीगर बहनें हैं वो रजामंद थी, सब अग्री थे। तो फिर भाई को ही क्यों एतराज था? क्या भाई आपका उसके साथ पहले कोई काम शाम करता रहा है, एक साथ रहे हैं वो दोनों? नहीं, काम नहीं करते रहे, एक जगह पे जरूर रहे हैं दुबई में तकरीबन 2-3 माह, 2-3 दफा मिलना जुलना भी हुआ था, लेकिन काम एक जगह पे नहीं किया। शायद मिलना जुलना हुआ था उस दौरान में जो भी था उनके बीच में। तो जब आपके भाई की जानिब से वाज़े तौर पर ये उनको कहा गया कि वो आपकी शादी जो है वकास के साथ नहीं करेंगे, तो फिर आपने क्या प्लान किया? सर प्लान नहीं किया था, मतलब मंगेतर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब भाई को पहले आराम से समझाते हैं या पूछते हैं वजह जो भी है उस चीज़ को, इख्तिलाफ को दूर कर देते हैं। तो भाई ने ऐसे यही कहा था कि इख्तिलाफ कोई नहीं है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता करने के लिए, और बजाय मानने के उन्होंने उल्टा उनको ही थ्रेट्स दी थी। तो फिर वो बस आप इस चीज़ को ये समझने के शायद जिदबाजी में या जो भी, भाई अगर नहीं थे छोड़े तो वो भी नहीं थे छोड़े कि इस रिश्ते से पीछे हटना है। तो फिर ये मंगेतर के साथ जब बात लास्ट टाइम भी हुई है तो बस ये है कि भाई को ना मतलब रास्ते से हटा देते हैं। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को अपने भाई के साथ डिस्कस किया या भाई के साथ मिलके प्लान बनाया है कि किसी को हायर करके जो भी पैसों का लेन देन है उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके तय किया था। जब वकास ने आपको बताया कि वो आपके भाई को रास्ते से पूछिएगा, एक तो इससे ये पूछिएगा कि अगर इसकी शादी अब भी वहां हो जाए जहां ये चाहती थी, तो क्या इसको अपने भाई के मरने का, इकलौते भाई के कत्ल करने का कोई गम नहीं होगा? अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी शादी अभी भी वकास के साथ हो जाती है तो फिर आपको अपने भाई अदनान के मर्डर का कोई मलाल, कोई रंज, कोई दुख, कोई अफसोस होगा कि आपने ये सारी मनसूबाबंदी करवा के अपने भाई को कत्ल करा, उसके बाद आपकी शादी वकास के साथ? सर मलाल, रंज, दुख जो भी है वो सब कुछ अपनी जगह है, और वो उस दिन से ही है जिस दिन से भाई के साथ ये सब कुछ हुआ है। उस चीज़ को कोई भी आप ये नहीं कर सकते कि वो चीज़ पीछे है, वो पहले है। अच्छा, वकास ने जब आपको बताया कि वो आपके भाई को मर्डर करवाना चाह रहा है, तो फिर आपकी रजामंदी, आपकी उसमें सारी कह लें कि ख्वाहिश उसमें शामिल थी, आपने उसको रोका नहीं? सर कहा था, लेकिन बात यही हुई थी कि भाई को डरा धमका देते हैं कि किसी तरह से वो अपनी इस जिद को छोड़ देंगे।
تو جب انہوں نے شوٹرز ہائر کیے، پیسے پے کیے، تب آپ کو پتا تھا؟ نہیں، وہ شوٹرز کب ہائر کیے ہیں یا کتنے کے کیے ہیں، جتنے بھی لین دین جو بھی تھا وہ ان کا بیچ میں وہ مجھے نہیں پتا اس چیز میں، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے بھائی سے بھی۔ جو جب عدنان کو فائر لگ گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد وقاص کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا تو کیا بات ہوئی؟ نہیں، رابطہ ایسے یہ نہیں ہوا تھا کہ مطلب ان کو ہائر کیا تھا، اتنے پیسے بھی، تب بھی جو رابطہ ہو گیا وہ اگلے دن ہوا تھا، وہ تعزیتی ایک کال تھی جس میں مجھ سے بات ہوئی تھی، کوئی 1 منٹ کی، یا امی ابو سے بات ہوئی ایسے۔ اس دوران وقاص نے آپ سے کیا کہا کہ اس نے آپ کا کام کر دیا، مطلب عدنان کے مرڈر کے حوالے سے کیا بات؟ نہیں، وہ ایسے نہیں ہوئی تھی، بس تعزیت ایک کال تھی، اس کے بعد کی کوئی بات نہیں ہوئی ہماری دونوں کی۔ اچھا، جو پچھلا آپ کا سارا رابطہ تھا اس واقعے سے پہلے، عدنان کے قتل سے پہلے، اس میں آپ نے اس ساری چیٹ کو، ساری انفارمیشن کو ڈیلیٹ کیا؟ ڈیلیٹ نہیں تھا کیا، وہ بھائی کے جب مرڈر کے بعد بچے گھر میں آئے ہوئے تھے تو نارملی موبائل کی بھی وہ اتنی ہوش نہیں ہوتی، وہ امی کا بھی موبائل یا میرا بھی موبائل وہ بچوں کے ہاتھ میں تھا، وہ آپ چاہے دیکھ بھی لیں گے، اس میں مطلب آٹومیٹکلی کچھ چیٹس وغیرہ انہوں نے ڈیلیٹ کی تھی، کچھ ایپس وغیرہ کی تھی، ریسٹور کیا تھا لیکن وہ ہوا نہیں تھا اس میں۔ آپ کے والد کے، اب آپ کے مدعی جو ہیں وہ آپ کے والد ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو سزا ہو یا آپ کو چھوڑ دیا جائے، ان کا کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں مجھ سے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، نارملی جو ہوتا نا یا یہ کپڑے وغیرہ جو ہوتی ہے وہی چیز لینے دینے میں ہو رہی ہے، یہ بات چیت انہوں نے آپ کو ڈانٹا، آپ سے ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ کیا تھا سر۔ اچھا بلال صاحب، اس میں بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس لڑکی کے جو والد ہیں اور مقتول کے والد، وہ اس مقدمہ کے مدعی ہیں، اب وہ کیا فیصلہ کریں گے اور پولیس اس کو سزا دلوانے کے لیے کیا اقدامات کریے؟ انچارج انویسٹیگیشن جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں مرتضی عوان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب مدعی تو ان کے والد ہیں، عمومی طور پر ایسے مقدمات میں مدعی جو ہے وہ وڈرا کر جاتے ہیں جب ملزم اور مقتول دونوں ایک ہی فیملی سے ہوں، تو اس کے لیے اب آپ کیا کر رہے ہیں یا اس کے والد کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ابھی تک تو ان کا یہی موقف ہے کہ یہ میرے گھر کی ملزمہ ہے، اس نے میرے سارے گھر کو اجاڑ دیا، تو میں بالکل سٹینڈ بائی کروں گا، میں اسے سزا دلواؤں گا، لیکن آنے والے کل میں دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان پہ ہوگا۔ وہ پولیس اپنی طرف سے انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اس ملزمہ کو، جو اس نے کیا ہے وہ اسے نہ ملے۔ اچھا مرتضی صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے بڑی لیڈ کیا ملی تھی کہ آپ کو جو پہلا شک ہے وہ آسیہ پہ گیا کہ یہی قاتلہ یا مرکزی ملزمہ ہو سکتی ہے؟ اس میں سر ہم نے نا جب مرڈر کے بعد کام کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں سیف سٹی کیمراز، لوکل کیمراز کی مدد سے ہمیں ایک پکچر آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھی جو موٹر سائیکل سوار پیچھے سے آئے اور اس کے بھائی کو، مقتول عدنان کو، انہوں نے پیچھے سے فائر کیا۔ وہ پکچر ہمیں مل گئی، پھر جس جگہ پہ وہ رہتا تھا رفیق ہاسٹل میں، ہاسٹل کے ارد گرد کے کیمراز کو چیک کیا، وہ تصویر وہاں پہ بھی ملی، تو اس سے ہمیں ایک لیڈ مل گئی کہ یہ وہ بندے ہیں جو ادھر سے اس کے پیچھے چلے ہیں اور یہاں ان کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ کیسے اسٹیبلش ہو گیا؟ پھر ہم نے ان ساری فیملی اور جن جن لوگوں پہ ہمیں شک تھا، ہم نے تقریباً کو 80-90 کے لگ بھگ CDRs نکلوائیں، انہیں اسٹڈی کیا، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے، کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے۔ اگر اس کے والد مدعی نہ بھی ہوں، مدعی اگر کوئی اور بن جاتا ہے تو پھر اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اب یہ اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایم انگلش کیا ہوا ہے اور یہ خاتون ہے، فیملی کی سپورٹ بھی انہیں مل جاتی ہے، تو اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ماہرانہ رائے میں آپ کی لائے۔ اب یہ دیکھیں، جو 302 ہے یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، تو اس میں مدعی بھی ہوگا کہ مدعی کیا ڈیسیژن لیتا ہے، تو پولیس کے بس میں جو بات ہے اپنی تفتیش کی حد تک وہ تو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ جہانگیر، یہاں پہ تو بات بڑی واضح ہو گئی، ابا جان جو ہے وہ تازے کپڑے بھی دیکھے جا رہے ہیں، تازہ کھانا بھی دیکھے جا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے مدعی تو وڈرا کرے گا، یہ تو ایک بہت ہی تجربے کی بات ہے، ہم نے کبھی اس جرم میں سزا ہوتے ہوئے اس طرح دیکھی نہیں۔ آپ اس خاتون سے 2 باتیں پوچھ دیجئے کہ اب یہ شادی کس سے کرنا چاہتی ہے، اور اللہ نے اگر اس کو صاحب اولاد کیا تو کیا یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بتائے گی کہ میں نے تمہارے ماموں کو قتل کر کے تمہیں پیدا کیا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں بلال صاحب۔ یہ آسیہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی شادی، جو واقعہ تو سارا ہو گیا، اب آپ شادی کی خواہش مند کس کے ساتھ ہیں؟ وقاص کے ساتھ یا جہاں پر آپ کی؟ ٹو بی آنیسٹ ابھی شادی کا کوئی بھی میرا دور دور تک پلان نہیں ہے کچھ بھی، یا نہ مائنڈ اس طرف ہے کہ میں کس سے کرنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ پہلے بھی سب گھر والوں کی رضامندی سے تھا اور ابھی سب گھر والوں کی رضامندی سے ہوگا۔ نہیں تو اگر آپ کی ابھی اس بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں تو پھر وقاص کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کیوں کر لی آپ نے؟ سر وہ تو جب بات چیت چل رہی تھی یا گھر میں تھا، ابھی مجھے ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بس یہی ہے کہ امی ابو کا کیا رضامندی ہے اس چیز کے بارے میں۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بہتر، اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ آنے والی اپنی نسل کو یہ بتائیں گی کہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا، یہ ایک سینئس کرائم میں نے کمٹ، سگے بھائی کا مرڈر کروا کے اس کے بعد میں نے ایک رشتہ بنایا اپنے شوہر کے ساتھ اور پھر اولاد ہوئی؟ سر ایسی چیزیں چھپی بھی نہیں رہتی ہیں، کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جاتی ہیں۔ ملزمہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی چیزیں
چھپی نہیں رہتی. کہیں نہ کہیں کہاں سے یہ علم جو ہے وہ ہو مجھے جاتا ایک بات ہے. بتاؤ, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آسیہ جو ہے یہ ایک مڈل کلاس, بلکہ ایک لوور مڈل کلاس سے مجھے دیکھنے میں لگ رہی ہیں. ان کی تعلیم بھی جو ہے وہ ایک بڑی واجبی سی جگہ سے انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہوگا, لیکن ان کے پاس جو لیول آف کانفیڈنس ہے ایک قاتلہ کے پاس, ایک پلانر کے پاس جو ہے, کیا پولیس ان کو کوئی سائیکوٹک انالیسس بھی دلوائے گی پتہ کرنے کے لیے کہ یہ ہینیس کرائم اکیلا یہی ہے جو انہوں نے کیا ہے, یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں جس میں یہ اتنی شاطر خاتون اویلیبل ہے, اور اس کی عمر کم از کم مجھے تو 35-40 کے درمیان میں لگ رہی ہے, یہ کو 32 سال کی خاتون ہرگز نہیں لگ رہی. ہاں جی بلال صاحب, یہ اس کا جو سابقہ ریکارڈ کی بات ہے تو اس حوالے سے مرتضیٰ صاحب سے جاننا. مرتضیٰ صاحب, کوئی سابقہ ریکارڈ اس کا نکلا CRO میں آپ نے چیک کروایا ہوگا کہ اس سے پہلے یہ کسی جرم میں ملوث ہے, سزا کاٹی ہے, یا اس کے خلاف کوئی مقدمات ہیں؟ نہیں بالکل, اس سے پہلے اس کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے. یہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے جس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, CSS کی ایک اٹیمپٹ لیا ہے, ایک پیپر سے فیل ہوئی تھی, تو ایسا جس کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے, بس یہی کام اس نے کیا. اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے, یعنی مطلب اس کے لیے کوئی کرائم کرنے کے بعد کوئی اس کو بظاہر کو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کو کوئی ملال ہے, یہ خوف میں نہیں ہے, بہت کانفیڈنٹ. سائیکوٹک انالیسس کا آپ کروائیں گے؟ بس یہی سمجھ لیں کہ اس کی بیوقوفی ہے, یا اپنا یہ معصوم کہہ لیں یا بیوقوف کہہ لیں, یا اس کے ذہن میں یہ کہہ لیں کہ وہ جو عدنان کے پیرنٹس ہیں وہی میرے پیرنٹس ہیں, تو کوئی بات نہیں, وہ مجھے چھڑوا لیں گے, لیو دلوا دیں گے. بلال صاحب, کوئی سابقہ ریکارڈ پولیس کو اس کا نہیں ملا؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ ساری شاہ صاحب آپ نے ساری بات سنی ہے, آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا. یہ جو معصومیت والا ایک دعویٰ ہے اور یہ حماقت ہوگی, بیوقوفی ہوگی, اب وہ کم از کم اس کی 35-36 سال کی عمر لڑکی کی ہے, CSS کا اٹیمپٹ کر چکی ہے. اگر وہ پاس ہو جاتی, عین ممکن تھا یہاں پہ وہ بیٹھی ہوتی. خوف نہیں آ رہا, میرے بال کھڑے ہو گئے ہیں یہ سوچ, خدا کی قسم. بالکل ٹھیک ہے. یہ پولیس کیا واقعی ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے, انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے, یا انصاف نظر آئے کیا یہاں تک پہنچا سکتی ہے بات کو؟ کوئی یہاں تو نہیں نظر آئے گا کوئی بھی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہینیس کرائم ہوتا ہے تو اس میں مور دین 80% لوگ جو ہیں وہ کرمنلز یہی کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں, غلطی ہو گئی, شرمندہ ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایسا نہیں ہے. وہی کرمنلز جب جیل سے باہر آتے ہیں تو دوبارہ وہی کرتے ہیں, ریپیٹ افینس کرتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس اے اسٹوری آف ڈی جنریشن آف سوشل بیہیویئرز اینڈ فیملیل ٹائز. اتنا کانفیڈنس مجرم میں کبھی دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں شی از ویری کانفیڈنٹ خاتون, اینڈ اپیرنٹلی شی ڈزنٹ. 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں اور وہ بیچارے لچے سے لگ رہے ہیں. بالکل ان کے پاس پولیس یونیفارم کے پاس بھی وہ اس کو ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے. یہ مطلب اس میں ہینڈل کیسے ہوگا, یہ انصاف کیسے ہوگا؟ بھائی اکیلا مر گیا 32 سال کا, اس کا کوئی انصاف ہوگا اس معاشرے میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں اگر جو مدعی ہے کمپلیننٹ, if he takes a stand and remains stuck to it constantly, تب تو اس کی کنوکشن ہو جائے گی. لیکن جیسے ابھی ہمارے ایک جونیئر آفیسر بتا رہے تھے کہ چونکہ کمپاؤنڈیبل ہے مرڈر, ہمارے نیگوشیٹ ہو سکتا ہے, قصاص اور دیت کا قانون موجود ہو سکتی ہے, معافی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں شی کین گو اسکاٹ فری. اب اس میں چند ایک امینڈمنٹس آئیں, جیسے آنر کلنگ کے معاملے میں آئیں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پولیس بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسی کچھ چیز لیجسلیشن کی طرف ایسے کیسز میں چلیں تو تب پاسبل ہے کہ ہم کنوکشن کو 100% انشور کر سکیں, اور پھر کسی پہ ذمہ داری بھی ہو. میں عالیہ کو اس میں شامل کرتا ہوں. عالیہ بہن, آپ نے ساری بات سنی, آپ نے خاتون کو بھی دیکھا, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ 8 مارچ کے اندر اس خاتون کو کوئی ریپرزنٹیشن ملے گی. ہو سکتا ہے مل بھی جائے, ویسے میں یہاں بھی غلط ہو سکتا ہوں, لیکن یہ خاتون اس معاشرے کی ایک تصویر تو ہے نا, اس کو یہ کہہ کے نہ جھٹک دیجئے گا کہ یہ ون اینڈ دا اونلی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ معاشرہ اب جہاں خواتین اتنی بہادر ہیں ماشاء اللہ تعالی, تو عالیہ بہن میں نے اور آپ نے ہی بیج بویا ہے نا. اتنی دکھ بھری بات مجھ سے نہ کیجیے گا, اللہ مجھ سے ایسے بیج میں کبھی نہ بوؤں, ایسا درخت میں کبھی نہ دیکھوں. دل جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے میرے, کیونکہ میرے بھی 2 بھائی ہیں اور مجھے پتہ ہے بھائی کس کو کہتے ہیں. مجھے حیرت ہے اس خاتون پہ, جتنی یہ کمپوزڈ ہیں, اتنی لاجیکل ہو گئی ہیں, اتنی
پراپر بات کر رہی ہیں کہ ان کے ایموشنز تو کہیں ہے ہی نہیں. ارے بھائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہوگا, بھائی کے ساتھ کبھی گھومنے بھی گئی ہوگی. بھائی تو محافظ ہوتے ہیں. یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنے محافظ کو ختم کروا دیا؟ ایک نامحرم کے پیچھے اس نے محرم کو قتل کروا دیا. جی بھائی, بہنیں بھی مائیں ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں, بالکل. بہنوں کی دعاؤں سے بھائی پنپتے ہیں اور بھائی محافظ ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اور ماں باپ کے لیے تو میں کہوں گی کہ بیٹی ہم کہتے ہیں رحمت ہوتی ہے. یہ کیسی رحمت ہے جو ایک بیٹے کو نعمت کو کھا گئی ہے. اور میں اگر محبت کی بات کروں تو محبت کے لیے تو مجھے ایک جملہ بتائیے, مجھے بتائیے کہ ایک قاتلہ بہن ہے, بھائی مر گیا, باپ نے اس کو دفن کیا ہوگا, باپ نے اس کے غسل میں بھی شمولیت کی ہوگی, اس کو کفن بھی دیا ہوگا, اس کا جنازہ بڑا بوجھ دار ہوگا, وہ بھی اٹھایا ہوگا. مجھے اس وقت APS یاد آ گیا, خدا کی قسم. مجھے بتائیے کہ وہی باپ جو ہے وہ گھر سے گرم کھانا اور تازے کپڑے بھی لا کے اس کو دے رہا ہے. یہ باپ کون ہے اور یہ ماں کون ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد عورت کے تحفظ کے بغیر کچھ نہیں کرتی, اور عورت مرد کے لیے دونوں مل کر کام کرتے ہیں. ہم نے جتنے کیسز بھی یہاں ڈسکس کیے بلال بھائی, اس میں یہی منظر عام پہ بات آ گئی ہے کہ دونوں شامل ہوتے ہیں. اور اگر جہاں یہ محبت کی کہانیاں, میں تو تھک گئی سن کے, یہ کون سی محبت ہے؟ آج کی محبت میں کہتی ہوں, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, جانے کیوں آج تیرے نام پہ مجھے رونا آیا. یہ محبت نہیں ہے. وہ محبت جو نفرت اور قتل کو جنم دیتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے ایک چھلاوا ہے. یہ محبت ایک چھلاوا ہے جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ ہر پل بدل رہا ہے, آتا ہے چھلاوا اور چلا جاتا ہے. اور اگر میں اس کو یہ سمجھوں کہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو زندگی بھر ہمیں توڑتی اور جوڑتی رہتی ہے. محبت پانے کا نام نہیں ہے, محبت تو دینے کا نام ہے. جو ہماری یوتھ اس محبت کے دھوکے میں باخدا بلال بھائی, یہ محبت ہوتی تھی ہمارے وقت میں, یا آج بھی شاید کوئی کرتا ہوگا, کہ ساری عمر ہم ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں. جن سے محبت کرتے رہتے ہیں ان کے خاطر اپنی زندگیاں تیاگ دیتے ہیں. یہ تو صرف کوئی اور وجہ ہے, یا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی یا کوئی جنسی تسکین. جاؤں گا, میرے ساتھ رہیے گا. 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے کہ اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی ہمارا قانون اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے پرپیئرڈ ہیں کہ وہ اس طرح کے کرائمز کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا بالکل بھی اس بات پہ کہ ایک باپ اس بیٹی کو صبح, شام یا دوپہر کو کھانا دینے کیسے جاتا ہوگا جو شکل دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی قاتلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی, میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اس ملک میں نا میں اور آپ, ہم اپنی عمر میں نا ہم نہیں سمجھ سکتے ان جرائم کو. یہ سمجھ سے بالا تر ہے. میں اپنے آپ کو وقفے میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ خدا نہ خواستہ ہوا ہوتا, میں اس بچی کو جب دیکھتا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آتا. میں اس کے کھانے کا کیسے خیال رکھتا, اس کے کپڑے, اس نے نہایا کہ نہیں نہایا, کپڑے بدلے کہ نہیں بدلے, انلیس کہ مجھے پیچھے سے یا اس کی ماں کی یا اپنی شمولیت کا شک نہ ہوتا اور ہمیں نہ پتا ہوتا. میں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ میرا بچہ رات کو گپے مارتا ہے فون پہ یا کسی طرح سے اور مجھے نہیں پتا. ان جرائم میں ہم سب مجموعی طور پہ شامل ہیں سوائے آپ کے اور قاضی صاحب کے. انہوں نے کہنا ہے کہ وہ باپ پیچھے ہٹ گیا تو میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, وہ جو لفظ آپ کے منہ سے ہم نے سنا تھا نا کبھی کہ قاضی اپلیکیشن آف مائنڈ کرتا ہے, نہیں سر, آپ لوگ قانون اپلائی کرتے ہیں, آپ لوگ انصاف اپلائی نہیں کر سکتے. سچ نہیں کہہ رہا؟ میں کسی حد تک اتفاق کروں گا, کیونکہ آپ نے بھی کل عدالت میں پھر جانا. پریکٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح سے ہو. تھیوریٹیکلی سپیکنگ جو قاضی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرے, اور جو کلیکشن آف ایویڈنس ہوئی ہے اور اس کے سامنے رپورٹ ہوگی ہے, ان شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ملزم ہے اس کو سزا دے کے مجرم قرار دے اور اپنی فائل کا سائٹ پہ. پہلی دعا پتہ ہے آپ کیا کریں بحیثیت وکیل, کہ جو IO ہے نا اس کا انویسٹیگیشن, اس کی اپنی بیٹی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, خدا کی قسم یہ دعا کریں وہ بے اولاد ہو, خدا نہ کرے, کیونکہ اس کی اپنی اولاد ہوگی نا, اس کو یہ 4 فٹ کی لڑکی نظر آ رہی ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ. پہ میرے نبی نے بیٹی کو رحمت قرار دیا, میں تو یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو بیٹی کی جو رحمت ہے اس سے محروم رکھے. بس سوال یہ ہے کہ اس ملزمہ کے جو والدان ہیں انہوں نے بھی MA انگلش کروایا ہے اس کو, بڑا انویسٹ کیا. دس از دا پروڈکٹ آف ہر پیرنٹس,
اور اس پروڈکٹ کا جو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انہی والدین کا جو ایک بیٹا ہے واللہ عالم الغیب کی اس کی حالت کیا تھی، وہ ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا تھا، کچھ ذمہ دار تھا، فیملی میں اس کی کیا حیثیت تھی. مجھے اس بات سے شک ہوا ہے کہ جب کھانا جا رہا ہے تو میں بھی کہ اس گھر کے اندر اہم فگر جو ہے یہ قاتلہ ہی ہو، مقتول بیچارہ پہلے ہی وہ اس طرح سے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو جب وہ چلا گیا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں آپ کی بات کہ کا جواب جو دیتا ہوں. وارث ہیں وہ کہیں کہ وہ ایک لاس تو ہو گیا، ایک بڑی اور چھوٹی بہن بھی ہے، ان سب کی شادیاں ہوئی ہے. یہ خاتون جو ہے یہ تقریباً 36-37 سال کی ہے، قد اس کا ہے 4 فٹ. اس نے ایم اے کرنے کے بعد یہ جو لڑکا ہے یہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، وہاں سے اس کے ساتھ دوستی کی، اس کے ساتھ پلان بنایا. اس منگیتر نے، جس کو منگنی نہیں ہوئی، اس دوست نے اپنے لوکل لاہور میں رہنے والے بھائی کو پیسے بھجوائے، اس کے ساتھ ٹانکا سیٹ ہوا اور انہوں نے یہ کام کیا. آپ کے خیال میں یہ ایک مڈل کلاس لوگ جو ہیں یہ اس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ سر بالکل نہیں. جو کامن پروڈنس کا آدمی ہے، جو نارمل انسان ہے، اس کی فطرتی طور پہ طبیعت میں یہ میلان ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے سنگین جرائم کی طرف سوچ بھی سکے. اب معاملہ یہ ہے قدیر بھائی، خدا کی قسم آپ کو میں اگر کہوں نا کہ اپنے کسی دشمن کو بد دعا دیں تو آپ وہاں پہ بھی الفاظ چوز کریں گے. آپ کہیں گے میں اس کو ایسی بد دعا نہ دوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بھائی ہے اس کا، 32 سال کا ہے، وہ پیسٹریاں سیکھنے کے لیے جاتا تھا، کام سیکھنے کے لیے اپنی بیکری کھولنا چاہتا تھا. تو کوئی ایسے مطلب بیکار بچہ نہیں ہے نا، وہ کام کرنا چاہ رہا تھا، باپ کا سہارا بننا چاہ رہا تھا. اسی سہارے کا جنازہ باپ اٹھا کے آیا ہے، اب باپ اس کو روٹیاں پہنچا رہا ہے. بلال بھائی میں تھوڑی سی عرض کر دوں خدا کا واسطہ کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی وہ یہ بھی ہیں کہ ہم نے بچوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے اوپر بطور والدین سر تسلیم خم کرنے کا ہی نام اچھی پیرنٹج قرار دے دیا ہے. یہ غلط بات ہوگی ہے سر. نہیں حکومت نے کیا، مار نہیں پیار. آپ کھڑے ہوتے نا اس وقت، آپ کہتے ہیں آپ نے استاد اور شاگرد کا رشتہ توڑ دیا. بالکل آپ نے تو کہا اس وقت کامیاب حکومت ہے یہ، مار نہیں پیار. اب لیں اس کا بدلہ. سر اس میں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اب جب ایک بچی جب اس نے ایم اے انگلش کر لیا ہے تو پتہ نہیں کتنے مواقع کے اوپر اس کی خواہش کو تقویت دی گئی ہے کہ اس کو ایک قتل جیسا جرم، اور وہ بھی اپنے بھائی کا، کہ جو اس کی خواہش کے راستے میں مبینہ طور پہ رکاوٹ ہو سکتا ہے. ابھی تو یہ ورشن ہے نا جی کہ وہ رکاوٹ تھا شادی میں، ہو سکتا ہے کہ ایسی نہ ہو صورتحال. لڑکی سے یہ پوچھتے ہوئے میں ڈر گیا تھا، میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے نہیں پوچھا کہ بھائی اور شادی میں سے اہم کیا ہے. خدا کی قسم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر اس نے کہہ دیا شادی تو میں زندگی میں یہ گلٹ لے کے کیسے جاؤں گا کہ ایک بہن کے لیے بھائی امپورٹنٹ نہیں ہے، شادی امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسی آپ نے کوئی تو معاشرہ پیدا کیا ہے نا ایسا، اور انصاف ہوگا، انصاف تجربے ہونا چاہیے سر. نہیں چاہیے، نہیں انصاف ہوگا. آپ ہمت کریں. سابقہ ہماری تاریخ ہے اس طرح کے مقدمات میں بہت کم امکان ہے جی. نہیں ہونا، آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا، نہیں ہونا بلال بھائی. لیکن اس سے زیادہ ظلم والے مقدمات یہاں پہ ہو چکے ہیں اور وہ سب لوگ سرٹن ہو کے نہیں کہہ سکتے. نہیں ہو سکتا. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ بھی اس میں انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوگا انشاءاللہ. آپ پتہ کیا کسی جگہ پہ تو بریک لگنی ہے نا سر سوسائٹی کے اندر. نہیں، ہماری طبعی عمر میں نہیں لگنی، کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا یہ بغاوت کے طور پہ ہوگا، اپلیکیشن آف مائنڈ ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے اس معاشرے میں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے وہاں پہ؟ یار خدا کا نام ہے، ایک لمحے کے لیے قدیر بھائی سوچیں، وہاں پہ پولیس والا جو ہے نا وہ شفقت کے ساتھ اس بچی کی بات کر رہا ہے، اس کو اپنی بیٹیاں نظر آ رہی ہوں گی اس میں. بالکل صحیح ہے، اور اس کو یہی ٹریٹمنٹ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں ہے. وہ صحیح کر رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی تھپڑ مارے یا اس کو کوئی اور کرے. اس کو سزا ملنی ہے اس کے کیے ہوئے جرم کی، اور وہ سزا ہے سزائے موت قتل کے مقدمے میں. کمپاؤنڈیبل کیس ہے، کمپاؤنڈیبل ہے، لیکن جو آپ کا پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے، اور جو محلے کا پریشر ہے، اور جو عدالتوں کا ابھی ایس ایس پی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہماری لیجسلیشن کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور عدالتوں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے بلال بھائی اس حوالے سے. اب کمپاؤنڈیبل آفینسز ہیں لیکن کورٹ کا ڈسکریشن موجود ہے کہ کسی مقدمے کے اندر وہ راضی نامے کی شرائط کو سمجھتی ہیں کہ یہ فری ول سے نہیں ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی ہیں، تو دے کین ڈس ایگری. یہ غریب آدمی کے لیے بھی ڈسکریشن ہے، موجود ہے سر، موجود ہے، جہاں پہ چاہے استعمال کریں، ڈسکریشن ہے. شاہ جی ایمانداری سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا جائے معاشرے میں کہ آئندہ نسل جو ہے
وہ یہاں بیٹھ کے یہ گفتگو نہ کر رہی ہو، کیا کیا جائے؟ دیکھیے بلال صاحب، جو ہماری مورل اور ٹائز فیملیل ٹائز کی جو ڈی جنریشن اگر آپ دیکھیں تو یہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں بہت زیادہ آئی. ہمارے یوتھ جو ہے اس کی فرسٹریشن زیادہ بڑی، ڈیسپریشن اس میں زیادہ بڑی، خاندان ٹوٹے. یہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں بہت بڑا کوئکلی یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے دور میں جو کیوں ہوا، جو دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ کا بہت بڑا رول ہے. اس میں سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ فوراز آ گئے ہیں جہاں پہ ہر چیز کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم کہیں کہ ہم کٹ آف کر دیں اور ہمارے لوگوں تک انفارمیشن نہ پہنچے، دس از ناٹ پاسبل. انفلکس آف انفارمیشن نے ہونا ہے. ہمارے یہاں جو چیز لیک کر رہی ہے وہ ہے اس کی اسکریننگ، انٹلیکچوئل اڈیپٹیبلٹی. ہمارے جو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اڈیپٹیبلٹی کریٹ کریں، کمپیٹیبلٹی کریٹ کریں اس انفارمیشن میں. اور ہماری یوتھ میں، ہمارے لوگوں میں وہ کمپیٹیبلٹی کہ کس انفارمیشن کو کیسے چینلائز کریں، کون کرے گا؟ میرے خیال میں اس میں ہم سب کو رول پلے کرنا ہے. ہمارے اکیڈیمکس کے لوگ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے میڈیا کے ڈفرینٹ فوراس، ہم سب کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں ویسٹ کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سی تہمتیں ایسی ہیں جو ہم ویسٹ پہ معافی مانگنی چاہیے، ہے ہی نہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے. دیکھیں ویسٹ کو اگر انفلکس آف انفارمیشن کا بڑا تو انہوں نے ساتھ ہی اس کو چینلائز بھی کیا انفارمیشن کو. ان کی انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہوئی. ہمارے یہاں پہ وہ چونکہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو وہ کمپیٹیبلٹی آج تک پیدا ہو نہیں سکی. سو ہم اب اس انفارمیشن کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے، ہمارا ہر بندہ اپنی اپنی سوچ اور فہم کے مطابق یوٹیلائز کرتا ہے، فینٹیسائز کرتا ہے. اور پھر اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں یہ جو کیا پب جی آیا تو پب جی کے بعد جو ابھی کرائم ہے، کتنے جرائم، ہمارا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ایسے ایسے اب وہ ہمیں پولیس اس کو ایسے فیس کر رہی ہے جیسے وہ پب جی کی مووی میں. جیسے ابھی ایک لیٹسٹ گینگ تھا، وہ ہم نے جب دیکھا تو بالکل پب جی کی مووی کی طرح ایکٹ کرتے تھے جیسے اس کے کردار ایکٹ کرتے ہیں. لائک وائز ہماری یوتھ جو ہے. اور پھر ایک اور بھی بات ہے، میں وقفے پہ جا رہا ہوں جی واپس آؤں گا، آپ سے یہی بات شروع کروں گا، چھوٹا سا وقت لیجیے. لیکن میرے خیال میں ہم لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے، اور میں بھی ڈرتا ہوں، اور معافی کے بعد کہہ رہا ہوں یہ بات. ہم نے صرف سوشل میڈیا کو نہیں، ہمارے ممبر نے بھی ہمارے خاندانوں کو توڑا ہے. جب انہوں نے کہا شرعی طور پہ بہو کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ یہاں اپنی لمٹ تک کریں. جب آپ گھر توڑنے کے لیے ممبر استعمال کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف انگلی کا بٹن دبانا جو ہے نا، یہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ میں بات کسی عالم کے سامنے نہیں کہہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ بہن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بلال بھائی. عالیہ طنز کے ساتھ بات کروں، آپ اجازت دیں؟ کیجئے، میں بھی معافی سے بات شروع کروں گی. میں آپ کو بہن کہہ لوں؟ ضرور کہیے، اس سے خوبصورت رشتہ نہیں ہے کوئی. اب مجھ سے محفوظ ہیں آپ بلال بھائی. میری جیسی عورتیں اس معاشرے میں ہیں. میں اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتا. جی بلال بھائی، میں اس بات کا جواب اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا کہ بہن بھائی کی قاتلہ ہے. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے کروں، گھر میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلال بھائی. میں اس سے زیادہ دکھ کی بات کروں کہ یہ خاتون جس انداز میں کیس کو لے کر چلی ہیں اور پورے خاندان کو لے کر چلی ہیں، ان کو سزا اللہ کرے کہ ملے، لیکن آثار نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے 2 چیزوں پر انگلی رکھی ہے. ایک یہ کہ میری شادی تھی، میری مرضی تھی، ماں باپ راضی تھے، سب راضی تھے، تو اس بھائی کو کیا پریشانی تھی؟ یعنی سمپتھی انہوں نے گین کر لی. ہمارے معاشرے میں جب آپ سمپتھی گین کرتے ہیں تو آپ بہت سارے جرائم سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیس اس نے جو ڈالا، اس نے بہت لیگلی کام کیا ہے خاتون نے. اور دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ کہا کہ جی وہ دھمکیاں دے رہا تھا. وہ بھائی معصوم تو چلا گیا دنیا سے، جان سے گیا، اللہ معلوم گھر میں کس کس چیز کو روک رہا ہوگا. کیونکہ اس وقت جو بھلائی کرنے والا ہے وہ ایک ہے اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ سینکڑوں ہیں. اور پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہوگا، وہ تو آئے گا نہیں بیچارہ قبر سے نکل کر کے بتائے کہ میں نے شادی سے روکا تھا، یہ پتہ نہیں کس چیز سے اور میں روک رہا تھا. اور اس کی طاقت اتنی ہے اس وقت اس خاتون کی کہ اس نے 2 بہترین اس پر بات لگائی ہے. ساری عورتیں اس کے ساتھ اس بات پر کھڑی ہو جائیں گی کہ شادی تمہارا حق تھا، بھائی کیوں منع کر رہا تھا. میں اس بات کو تو مانتی ہوں، میں اس بات، لیکن بلال بھائی میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ تم نے شادی کے خاطر بھائی کو قتل کرنے دیا. میں کہتی ہوں جو مطلب یہ کون سا طریقہ تھا، یہ کیسی محبت تھی جس کا عالیہ آپ میرے ساتھ تھی، میں بہت ممنون ہوں آپ کا. عالیہ میں تو ابھی اس شک میں بھی مبتلا ہوں کہ وہ کہیں یہ نہ مقدمہ کر دے کہ پولیس نے مجھے تھانے میں ہراسمنٹ کی ہے. وہ الٹا مقدمہ ڈال دے گی. وہ بڑی سمجھدار بچی ہے، تو اس کا حق تھا شادی کا. اس میں اور آپ بھی شامل ہیں. یہ حقوق دینے والے ماں باپ کو ہم نے نکال دیا، عدالتوں میں ہم نے نکاح شروع کر دیے، ان کو ہم نے شرعی طور پہ کور دے دیا. یہ سب ہم نے بیج بوئے ہوئے ہیں آج جو ہم کاٹ رہے ہیں. شاہ جی ایمانداری سے آپ نے مجھے بتانا، بچے ہیں نا آپ کے ماشاء اللہ تعالیٰ، مجھے خوف نہیں آتا؟ بالکل خوف آتا. میں سمجھتا ہوں یہ سوسائٹی جو ہے اس کی ٹوٹل انجینئرنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں.
अनलेस कि हम अपना बहसीयत बाप हम फेल है, हम बहसीयत बाप फेल हैं, बहसीयत भाई फेल हो गए हैं, इवन हम बहसीयत हस्बैंड भी फेल हो गए। हमें, मैं समझता हूँ पूरी सोशल इंजीनियरिंग चाहिए और उसमें हमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें एकेडमिक्स के लोगों को लाना चाहिए, हमें मीडिया के लोगों को लाना चाहिए, हमें हमारे डिफरेंट अदारे हैं उनके लोगों को आगे आना चाहिए, और ये जो हमारा इंटेलेक्ट चेंज हो, हमें चेंज समझने का। अब देखिए दूसरा एक और बात है, देखिए हमें बैलेंस भी स्ट्राइक करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन आने देंगे, बच्चे एजुकेट होंगे, ऑफ कोर्स उस लड़की ने बड़ा हेनियस क्राइम किया, मर्डर से ज्यादा और क्या इंसान की जिंदगी ले गई। बट अगर हम राइट ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो यस, हमें वो भी इंश्योर करना चाहिए कि चीज़ों को हम इस तरह से आसान कर दें, लोगों के लिए शादी इतनी आसान कर दें कि लोग ये इस तरह से शादी इतना बड़ा मसला ना बन जाए कि उसके पीछे कत्ल होने लगे। आपको पता है इस माशरे में शायद तलाक आसान है जी, निकाह नहीं आसान। सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो इसमें मैं और आप शामिल है ना सारे। ये है जो रन अवे मैरिजेस का हम हाल देखते हैं ना रोज सर अदालतों में, लेकिन ये जो बुखार चढ़ा होता है ना, ये सिर्फ 3 महीने के बाद वही जो मियाँ बीवी हैं, 54% लाहौर के अंदर खुला है भाई, तलाक नहीं खुला। सर बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, खुला के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसके पीछे भी यही हमारा वो मुआशरती इन्हतात है ना जी। अब मामला सर बिलाल भाई ये नहीं होता कि भी हम एक सेगमेंट में गिरावट का शिकार होते हैं, जब मुआशरे नीचे जा रहे होते हैं तो फिर वो तमाम तर सूरतों में जा रहे होते हैं। आज सर हम वो जब माशरा नीचे जा रहा होता है ना, तो यहाँ पे बैठे हुए गेस्टों से मुझ जैसे नलायक को डर लग रहा होता है, बहस नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आप हमारे हकूक के ऊपर पांव रख रहे हैं, फिर आप जो लोग गेस्ट आते नहीं है कि यार हम इससे बहस नहीं कर सकते, ये बेइज्जती करते हैं। बिलाल भाई गुजारिश, हम पौधा लगा रहे होते हैं। सर मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बात ये है कि अभी एसएसपी साहब ने कहा कि सोशो इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, हम इंटेलेक्ट चेंज करें, बट क्वेश्चन ये है कि करे कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। गंदगी हम फैलाएं लाहौर में और सफाई हमें चाहिए तुर्की की कंपनियां आगे करें, बुरे हम बने और चाहिए अमेरिकन आगे करें। हम फिर से बात करनी है, गंद हम बचाएं, साफ आके तुर्की की गाड़ियां करें। यस, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये शर्म बाइस से शर्म और बाइस से नदामत बात है सर। आज नलायकियां हम और खाते डालते हैं हम तागूत के कि भी अमेरिका ने ये साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। वो भाई हम तो अपने बहन और भाई का हक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। बहन कहती है कि मेरी मर्जी के ख्वाहिश पे आगे कोई अगर रुकावट आई, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। और अमेरिका तो हजारों मील दूर बैठा हुआ है। तो ये हमारा अमूमी रवैया है। बोलने की सलाहियत नहीं रखती, तो उसने अपनी इस ख्वाहिश के लिए अपनी अम्मा को थौड़ियों से मारा था लाहौर में। बिल्कुल ऐसी, याद है ना सर? तो हकूक है ना सर, हकूक का ये एक मिसकंसेप्शन है सर। बिलाल भी इस पे बहस करें कि ये सोशल इंजीनियरिंग क्या बला है और इसको करना किसने है। सर इसमें आप देखें कि जिनके हाथ में ये मीडियम मौजूद है, मेरे महराब से जब आवाज जाती है जुमे वाले दिन तो अक्रॉस द कंट्री करोड़ों अवाम ऑडियंस है, पहला वहां पे है, वो क्लास है, 1 घंटा वो बैठती है और खामोशी से सुनती है, उसका असर मेरे मुआशरे में नजर आना चाहिए। दूसरा है आपका प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। तीसरा फिर है रियासत की जिम्मेदारी कि उन्होंने वो चैनलाइज किया है। महराब की जो जिम्मेदारी, मेंबर की जिम्मेदारी किस शख्स को दी है, उसका अपना कैलिबर किस लेवल का है कि वो खुद ठीक है, दूसरों को ठीक करने की सलाहियत रखता है। मैं इस पे बॉटम लाइन पता क्या कहूँगा, सबसे पहले अगर किसी को चेंज करना है ना तो वो सिलेबस को करना है। लेकिन हुकूमत के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मल्टी नेशनल स्कूलों के अंदर सिलेबस के अंदर जो है ना वो पंगा ले सकें, नहीं कर सकते। वो कहेंगे हमने पढ़ाना है। मैं आज आपको वो 5वीं क्लास से छोटे बच्चों की वो नज़में और वो कार्टून और वो बुक्स दिखाऊं जिसमें के LGBT वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो जा रहे हैं और आप कर कुछ नहीं सकते, आपने प्रोटेस्ट भी नहीं आज तक किया। ये भी तो हमारा कसूर है ना। हुजूर अक़दस, इस वक्त कानून साजी में या पुलिस की तरबियत में कोई और चीज ऐड होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ पुलिसिंग जो है ये एक कांस्टेंट डेवलपमेंट डिमांड करती है। लेकिन बिलाल साहब, हम पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं खुद भी मानता हूँ कि पुलिस में भी बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कोताहियां, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस आप देखें पिछले 10 साल में पुलिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। हमने अपनी चीज़ों को डिजिटलाइज किया है, हम ऑनलाइन गए हैं, हमारे आईओ की कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है। जुमला सुनाऊं आपके पुलिस ऑफिसर का, उसने एक बहुत बड़े अफसर के सामने, एक बहुत बड़े पुलिस अफसर ने एक बहुत बड़े अफसर के सामने खट बैठ के कहा, उसने कहा पुलिस जो होती है ना ये पीस टाइम के लिए होती है, आप वॉर टाइम में है,
آپ وار ٹائم میں کو کنٹرول کرائم کو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے، اور اس میں صرف پولیس نہیں، باقی اداروں کو، ہمارے سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، سپورٹ کرنا پڑے گا. پہلے کرٹیسزم سے اور کڑنے سے باہر نکلیں گے تو پھر کہیں سپورٹ کرنے کی بات آئے گی. خدا کے واسطے اپنے گھروں کے اندر کوئی ایسا کام سوچیں جس سے کہ برکت ہو اللہ کی، کوئی تربیت ہو. ہیپی میرج از دا بگننگ آف اے سکسیسفل پیرنٹنگ.